السلام علیکم۔ یہ اس پوسٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے ایس بی اور پھر آگے لکھا ہوا ہے بین الاقوامی مدرسۃ الاسلام، پھر آگے لکھا ہوا ہے ایس بی اور نیچے یہ درخت سا بنا ہوا ہے جس کا ایک حصہ تر و تازہ ہے، تازے پتے ہیں، پھول ہیں، اور دوسری طرف بالکل خشک ہے۔ تو نیچے بخاری کی وہ روایت ہے اور بالکل زبردست روایت ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال ہے۔ گویا مومنوں میں بھی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان کی بات اصل میں ہو رہی ہے، یہ کافروں مشرکوں کی تو گویا بات ہی نہیں ہے۔ ایمان کے بعد جو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، جس طرح ابی بن کعب کی روایت ہے کہ جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ نفاق سے بری رہتا ہے، یعنی ہر وقت ہر لمحے اللہ کی طرف دھیان رہنا، ذکر کرنا، اس کی تسبیح بیان کرنا، اس کے انعامات، اس کے احسانات کو محسوس کرنا، تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ پھر الفاظ کے ساتھ بھی جو نبی علیہ السلام کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں وہ ان پر غور کریں تو عقل حیران ہے کہ یہ ایک نبی ہی کے الفاظ ہو سکتے ہیں جو اللہ نے سکھائے ہیں ان کو، تو بہت دل خوش ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے درجات ہیں اس کے لیے، بڑے بڑے اس کے فضائل ہیں اذکار کے۔ تو جو مومن ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اور جو مومن ذکر نہیں کرتا ہے اس کی مثال اس درخت کی سی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ اوپر جو ایس بی اور بین الاقوامی مدرسہ ہے، یہ جانتے ہیں کون سا بین الاقوامی مدرسہ ہے؟ اور ایس بی صاحب کون ہے؟ ایس بی کا مطلب ہے سعید بن بشیر، اور بین الاقوامی مدرسہ ہے بس ان کی جو اپنا ایک دائرہ ہے نا، جو ایک چھوٹا سا ہلکا سا انہوں نے بنایا ہوا، یہ بین الاقوامی مدرسہ ہے۔ اور ان کو ایمان اور شرک کی بھی کوئی اب پہچان نہیں رہی ہے، اور بالکل اسی طرح ضد میں آئے ہوئے ہیں، اپنی انا کا انہوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اور جب بھی ان سے اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے یا کبھی ہوتی ہے تو بس ان کے دماغ کے اندر ایک ہی چیز، جس طرح وہ نہیں بنی اسرائیل کے دماغوں میں بچھڑا چلا گیا تھا، ان کے دماغ کے اندر جماعت 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 سے اللہ تعالیٰ، جماعت سے اللہ تعالیٰ، امیر 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 کی اطاعت، امیر کی اطاعت، امیر کی اطاعت سے نکلنا عقل مندی نہیں، بس یہ دو الفاظ آگے سے لکھ دیتے ہیں۔ اور امیر چاہے ان کو شرک سکھائے، کفر سکھائے، اللہ کا باغی بنا دے، مشرک بنا دے، اور مومنوں کو لڑا دے آپس میں، پھر بھی ان کا امیر امیر۔ اور ایک اور صاحب تھے، وہ حالانکہ سجدہ تعظیمی کے شرک کو پہچان بھی گئے تھے، اس کے اندر سے نکل بھی آئے تھے، لیکن جب ان کے امیر کے اوپر تھوڑی سی چوٹ ماری گئی، پہلے سمجھایا گیا، 7 مہینے سمجھایا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو للکارا گیا۔ تو کہتے ہیں اتنے سخت الفاظ نہ استعمال کریں نا، یہ تو ہمارے سابقہ امیر ہیں، سابقہ امیر کے اوپر چوٹ پڑتی ہے۔ تو اس طرح کہیں نہ کہیں جو کونوں خدروں کے اندر یہ ہوتا ہے نا، طاغوت کے ساتھ کچھ لگاؤ، وہ نکل آتا سامنے، اور وہ پھر رنگ دکھاتا ہے۔ اور کچھ عرصہ انہوں نے سجدہ تعظیمی کے خلاف آواز بھی اٹھائی، اور اس کے بعد پھر سجدہ تعظیمی والوں کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھنا شروع کر دی اور جمعے پڑھنے شروع کر دیے۔ اس چھوٹے سے پریشر کو، گھر کے پریشر کو اور ماحول کے پریشر کو، علاقے کے پریشر کو جو برداشت نہ کر سکے، وہ فرشتوں کے پریشر کو اور پھر اللہ رب العالمین کے پریشر کو کل کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے ان کو سوچنا چاہیے بین الاقوامی مدرسے چلانے والوں کو کہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اور بالکل وہی بات ہے جو اللہ نے فرمائی ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اللہ کو بتا رہے ہیں۔ اندازہ لگے جس طرح مشرکین مکہ کے بارے میں بتایا، جب وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ بے ایمان ہو، تم اللہ کو خبر دے رہے ہو، جو سفارشی تم کہہ رہے ہو یہ سفارشی ہے، اللہ نے ایسے سفارشی بنائے کو نہیں ہے، اور تم گویا اپنی طرف سے کہہ کے گویا اللہ کو خبر دے رہے ہو، یا اللہ یہ تو گویا آپ کو بھی نہیں پتا، یہ سفارشی ہیں ہماری، جن کے آگے ان کی آپ کے آگے ہے، اللہ ہماری نہیں سنتا، اس طرح گویا اللہ کو خبریں دے رہے ہیں۔ بالکل وہی انداز انہوں نے اختیار کیا ہے محمد حنیف نے اور ان کے سارے ماننے والوں نے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سجدہ جو ہے یوسف علیہ السلام کو، اور پھر قرآن سے ثابت کرنے گویا اللہ کو خبریں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گویا نہیں پتا تھا یہ سجدہ کس کو ہوا ہے، سجدہ کس کو ہوتا ہے، سجدے کا حق کس کو ہے، یہ گویا اللہ کو بھی نہیں پتا تھا۔ اور پھر الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، وہ کہاں حکم ہے، اشارہ بھی نہیں ہے حکم کا، یقین کیجئے۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ کی مشیت ہے، کہاں مشیت ہے، مشیت بلکہ بیچ میں شامل ہے، وہ بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے میری مشیت یہ تھی، اور یوسف علیہ السلام نے اس کی تشریح بھی یعنی کر دی اپنے الفاظ میں، جس کو اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے غیر محسوس طریقے سے اپنے منصوبے کو جو چاہا پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ اور اللہ نے کیا چاہا؟
اللہ نے یہ چاہا کہ اس خاندان کو عزت دی جائے، اور مصر جیسی ایک قدیم سلطنت جو بت پرستی میں لت پت تھی، اس کا کلا کما کر دیا جائے، اور توحید سے واقفیت اور کتنی انسانیت اور شرک و کفر چھوڑ کے ایمان کی طرف آ گئی، اور پھر اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، امن و سکون قائم ہو گیا، ایک ماڈل سٹیٹ پوری دنیا میں قائم ہو گئی اسلام کی، یوسف علیہ السلام کے ذریعے۔ تو یہ اللہ کا منصوبہ ہے، اور ان کے دماغوں کو اگر لیا جائے تو کیا بھائی بس اللہ تعالیٰ کو وہ ایک نبی کو سجدہ کرانا تھا ایک نبی کے ذریعے، اور پھر ایسے طریقہ اللہ نے اختیار کیا کہ پتہ بھی نہیں چلا اور سجدہ کرا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ ان کا سارا نچوڑ اس کے گرد گھومتا ہے، شرک کے گرد اور نبیوں کے اوپر الزام کے گرد ان کا وہ سارا سسٹم گھومتا ہے۔ تو یہ فہم القرآن نہیں ہے، یہ انکار قرآن ہے، تحریف قرآن ہے جو محمد حنیف صاحب نے کی ہے، اور سعید صاحب نے اس کو آگے پھیلایا ہے اپنے۔ حالانکہ پرانے آدمی تھے، بڑے باہمت تھے، دعوت اللہ کو بڑا شوق ان کو ہوتا تھا، اور جہاد والا انداز جس طرح ہوتا ہے، لیکن یہ سب مصنوعی تھا، اس کی حقیقت کوئی نہیں تھی، اسی وجہ سے ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ ان کے دماغوں کے اندر شرک تھا، انا تھی، اور اسی انا کے اوپر یہ سارا ضد بازی کے اوپر، حالانکہ دلیل نہیں ہے ان کے پاس، کوئی دلیل نہیں ہے یقین کی، 7-6 سال ہو گئے ان کی جو بھی دلیل ہوتی ہے ان کے اندر جرت ہی نہیں ہے۔ اندازہ حالانکہ ویسے بڑے جرت والے تھے، لیکن گروپ کے اندر بھی رہے، ان کے اندر جرت ہی نہیں ہے بات کرنے کی۔ اور وہاں میں پاکستان میں گیا ہوں کتنی مرتبہ، میں نے کہا میں آ رہا ہوں مجھے بتاؤ، ادھر آؤ، میرے نہیں ان کے اندر جرت، میں اجازت لوں گا، ان کو اجازت پڑی ہوئی ہے، پھر کہتے ہیں آؤ آ جاؤ فلاں، میں کیا اجازت تو پہلے لے لو، میں وہاں ہوں اور آپ کو اجازت نہ ملی ہو پھر۔ تو یہ جو اس طرح کا انداز ہو اجازت والا کہ اجازت لے کے ہم کسی سے بات کریں گے، اجازت جب تک ان کی وہ یہ تو وہی فلسفہ ہے جو کہا گیا تھا کہ دیکھو یہ تو محمد حنیف والا انداز ہے، یہ فرعونیت والا ہے۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول کرتا تھا۔ پھر فرعون نے کہا تھا کہ دیکھو میری اجازت کے بغیر یہ جو ہے یہ جو جادوگر تھے، ساحر تھے، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لیا ہے، تو یہ اجازت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جب دل کے اندر ایمان اتر جائے تو اس کے بعد پھر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو بالکل وہی انداز محمد حنیف صاحب نے اختیار کیا کہ میری اجازت کے بغیر میں شورا میں فیصلہ کرتا کہ ہاں یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، سارے سجدہ اللہ کو مان لے۔ میں شورا میں فیصلہ کرتا کہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے، سارے یوسف علیہ السلام کو مان لے۔ تو پھر گویا یہ امیر کی اطاعت ہے جی۔ اس سے پہلے عبداللہ نمبر 17 کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ یہ جو ہے یہ مانوی اس میں الفاظ کے حساب سے ہے، اور یہ حقیقی سجدہ نہیں ہے بلکہ معروف سجدہ نہیں ہے، اور یہ خارج از امکان ہے، اور یہ کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہا، حرام ہے، اور جو ہے یہ ناجائز ہے۔ تو سب نے مان لیا، اور اب انہوں نے کہا بالکل یہ حقیقی معنوں میں ہے، یہ ہوا ہے، اور یہ انوکھا سجدہ ہے، یہ جو ہے یہ خاص سجدہ ہے، خاص واقعہ ہے، اندازہ لگا جیسے یہ خود دیکھ رہے تھے وہاں۔ بالکل انہوں نے یہ ایسی بات ہے کہ آج عیسائی اٹھ کے کہنا شروع کر دیں کہ ہاں بس وہ یہ ایک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ خاص واقعہ ہے، باقی کوئی نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، بس صرف یہ ہیں۔ تو بتاؤ کیا ہوگا؟ کتنا بڑا الزام ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، کتنا بڑا الزام ہے ان کی ماں کے اوپر، کتنا بڑا الزام ہے اللہ کے اوپر۔ تو جس طرح اللہ کے اوپر جن لوگوں نے الزامات لگائے ہیں، اپنے کفر و شرک کو اللہ کی طرف پھیرا ہے، ان کے اندر یہ محمد حنیف اور یہ سارے لوگ شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے اور فساد سے اپنی پناہ میں رکھے۔